وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظاہر ہو گیا فساد خرابی فی البر والبحر خشکی میں اور تری میں، یعنی بر و بحر خشکی اور سمندر. دنیا کے اندر علاقے دو ہی طرح کے ہیں، یا خشکی ہے یا سمندر. یعنی پوری دنیا میں، پوری زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فساد نہ ہو. پوری دنیا میں فساد برپا ہو گیا ہے، خشکی میں بھی تری میں بھی. جہاں انسان رہتے ہیں وہاں بھی اور جہاں نہیں رہتے وہاں بھی. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی لوگوں کی کمائی نے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی کمائی اور برے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے برے اعمال کی شرک، بدعات اور اللہ کی نافرمانیاں، ان کی اتنی نحوست ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا کے چپے چپے میں خشکی اور تری، ہر جگہ جہاں انسان بستا ہے وہاں بھی، اور جہاں انسان نہیں بھی بستا وہاں بھی فساد برپا ہو گیا ہے، تباہی بربادی پھیل گئی ہے. یہاں فساد سے مراد دنیا کے اندر مصیبتیں، انسان کے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب دنیا کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور زمین کے اندر جو اللہ رب العالمین نے، اگر اللہ رب العالمین کا حکم مانا جائے تو جو ایک اطمینان اور سکون کی زندگی ہے، وہ اطمینان اور سکون کی زندگی ختم ہو کر فساد برپا ہو جاتا ہے، اور زلزلے اور آفتیں اور سیلاب. اور ایک تو وہ مصیبتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آسمانی آفات کی صورت میں آتی ہیں، ایک وہ عذاب بھی ہیں جو انسانوں کے ذریعے ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. ظالم حکمران، چور ڈاکو، قتل و غارت، خانہ جنگی، چوری ڈاکہ، یہ تمام چیزیں، امن و سکون ختم ہو کے رہ گیا. تو یہ تمام چیزیں فساد میں شامل ہیں، چاہے وہ لوگوں کے ہاتھوں ہو یا وہ آسمانی آفات کی صورت میں ہو. تو اس کی بنیادی وجہ اگر کوئی ہے تو لوگوں کی کمائی ہے. اس کی بنیادی وجہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے برے اعمال ہیں. اور لوگوں کے برے اعمال کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں بھی، اور جہاں لوگ نہیں بھی رہتے، نحوست کی وجہ سے وہاں بھی عذاب، وہاں بھی فساد برپا ہو گیا. اب سمندر کے اندر طغیانی اور طوفان، اور سمندر کی مخلوق وہ بھی پریشان. انسان دنیا کے اندر، وہ انسان جو وہ گناہ نہیں بھی کرتے وہ بھی پریشان. جب انسان کے برے اعمال کی وجہ سے فساد آتا ہے تو اس فساد کا شکار ایسے لوگ بھی ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے وہ گناہ نہیں بھی کیے ہوتے. وہ آفات، اب اگر ظالم لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے اگر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا تو وہ ظالم حکمران جو ہیں وہ ظالموں کے لیے بھی عذاب ہے، اور جو لوگ ظالم نہیں ہیں، نیک ہیں، ان کے لیے بھی وہ عذاب کا باعث بن جاتے ہیں. اگر لوگوں کے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے زلزلے، سیلاب اور اس قسم کے اللہ کے عذاب آتے ہیں تو یہ پھر اس میں برے تو برے لوگ، نیک لوگ بھی
ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ برے اعمال کی نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ تو قرآن میں ہے نا کہ وہ جو لوگ روکتے تھے برائی سے ان کو بچا لیا اللہ نے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، 3 گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو برائی کرتے تھے، ایک گروہ وہ تھا، یہ لوگ زیادہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو خود برائی نہیں کرتے تھے، خود وہ ہیلا نہیں کرتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے مچھلیوں کا، لیکن وہ خاموش تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ تو اللہ نے یہ برائی سے روکنے والوں کو نجات دی، تو دونوں اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری دونوں میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ اور یہ فساد کیوں برپا ہوا ہے؟ یہ آزمائشیں، مصیبتیں، آسمانی آفات اور یہ تمام فساد اور تباہی بربادی کیوں ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ چکھائے انہیں، یعنی تاکہ اللہ چکھائے انہیں یعنی لوگوں کو، بعض الذی عملوا، بعض وہ جو انہوں نے اعمال کیے۔ یہ اس لیے دنیا میں تباہی بربادی پھیل رہی ہے تاکہ لوگ جب دیکھیں کہ ہم پر اب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ رہے ہیں اور یہ تباہی اور بربادی مسلط ہے، تو لوگ سمجھیں کہ یہ ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ برے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے یہ ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں، لوگ سمجھیں کہ یہ برے اعمال تھے تو برے اعمال کا بدلہ ہمیں مصیبتوں اور آفات کی صورت میں مل رہا ہے، اگر ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں تو پھر یہ مصیبتیں اور یہ آسمانی آفات ہم سے دور ہو جائیں گی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب اور مصیبتیں اور آفات اور فساد برپا ہو جائے، تب پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر اللہ کے حضور توبہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں پھر وہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر لوگ اجتماعی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہوا عذاب ہوتا ہے وہ بھی ٹل جاتا ہے۔ قوم یونس پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو قوم یونس کے اکٹھے اجتماعی توبہ کی وجہ سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبتیں ہمارے ہی برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت آئے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے تمام گناہوں کا بدلہ نہیں ہوتا، انسان کے بہت سے گناہ جو ہیں اللہ ان کو درگزر کر دیتے ہیں، یا اللہ نے ان کی سزا انسان کو آخرت میں دینی ہے اگر انسان توبہ نہ کرے۔ بعض گناہوں کی اللہ دنیا میں پکڑ کرتے ہیں، بہت سے گناہ تو اللہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض گناہوں کی یہ پکڑ ہے کہ دنیا کے اندر تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا وہ بدلہ دے جس کے وہ مستحق ہیں، تو زمین کے اندر ایک جانور بھی سلامت نہ رہے۔ پھر اللہ کا اتنا عذاب آئے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جو حقیقی نحوست ہے، ان کے اعمال کا جو اصل بدلہ ہے، اگر اللہ وہ دینا شروع کریں تو انسان زمین کے اندر جانور بھی کوئی زندہ نہ رہے، تمام جانور بھی زمین کے مر کھپ جائیں، اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائیں۔ تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بیان کیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں بسبب اس کے جو لوگوں نے کمائی کی، اگر اللہ لوگوں کے برے اعمال کا حقیقی محاسبہ شروع کر دیں، اللہ دنیا میں حقیقی محاسبہ نہیں کرتے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آپ سمجھیے کہ بہت تھوڑا سا عذاب چکھاتے ہیں، ایک سیمپل آپ سمجھیے، اصل عذاب تو قبر میں اور آخرت میں ہونا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ صرف اس لیے
تھوڑا سا عذاب بھیجتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف بھیجتے ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اگر اللہ لوگوں کا اصل مواخذہ کرنا شروع کر دے، جو اصل مواخذہ ہے ان کے اعمال کا، تو اللہ فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس زمین کی پشت پر ایک جانور بھی اللہ اس کو باقی نہ چھوڑے۔ لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال اور اتنی نحوست ہو کہ انسان تو انسان، تمام جاندار، تمام حشرات الارض، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دے لوگوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے اگر اللہ پکڑ شروع کر دیں، ما ترک علیہا من دابہ، تو اس زمین پر ایک جانور بھی اللہ باقی نہ چھوڑے، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں وقت مقررہ تک۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی عذاب بھیجتے رہتے ہیں، وہ اللہ عذاب بھیجتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو ٹھوکر لگے، اور ٹھوکر لگنے سے انسان اصلاح کی طرف مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا ہلکا عذاب بھیجتے ہیں، حقیقی عذاب نہیں بھیجتے۔ حقیقی عذاب تو اللہ نے قبر میں یا آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ وہ جو اصل پکڑ اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ تو جب انسان کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے، تو موت کے وقت یا پھر اس کے بعد حقیقی پکڑ آتی ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کا پورا مواخذہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عذاب بھیجتے ہیں، اور یہ جو تھوڑا سا اللہ عذاب بھیجتے ہیں یہ اصل میں کہنے کو مصیبت ہوتی ہے، کہنے کو فساد ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 21۔ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے لوگوں کو من العذاب الادنی، ہلکا عذاب، تھوڑا سا عذاب، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب جو انسان کو موت کے وقت جو عذاب آتا ہے، یا انسان کو جو قبر یا آخرت میں جو عذاب آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے انسان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہتے ہیں، یعنی انسان کے برے اعمال کی وجہ سے انسان کو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں۔ کیوں عذاب آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ لوٹ آئیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اگر اللہ تو اس مقصد سے یہ عذاب اور یہ مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر لوگ حقیقی طور پہ اصلاح کر لیں تو پھر لوگوں کے لیے یہ چیز کتنی فائدہ مند ہو۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ میں اس طرح بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام آیت نمبر 42۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، ہم نے بھیجا تھا بہت سی امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے پکڑا ان امتوں کو بالبأساء، تنگ دستی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، والضراء، بیماری کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ سختی اور بیماریوں میں مبتلا کیا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جب پچھلی امتوں کے پاس رسول آئے اور پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلکا سا سبق سکھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے ان پر آزمائشیں کی، اللہ رب العالمین نے ان پر مشکلات پیدا کی، بیماریوں کی صورت میں، تنگ دستی اور سختی کی صورت میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ سختی اور تنگی بھیجی، بیماری بھیجی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ان لوگوں پر جو پرانی امتیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، جو اصل میں عذاب نہیں ہے، جو اصل میں ٹھوکر ہے، جو ایک ہلکا سا عذاب ہے، جو اصل میں سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری سزا آئی، یا جب ان پر ہماری طرف سے سختی آئی، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ گڑ گڑائے،
یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ان کو گڑ گڑانا چاہیے تھا، گڑ گڑاتے تو اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے، اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کر لیتے اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، جب ان پر ہماری سختی، ہماری سزا آئی تو یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یعنی جب کسی قوم پر کوئی قوم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ رب العالمین اس نافرمانی کے نتیجے میں اس قوم کو سبق سکھانے کے لیے، اس قوم کے فائدے کے لیے ان پر ہلکا سا عذاب بھیجتے ہیں، ہلکی سی مصیبت بھیجتے ہیں، اس لیے تاکہ قوم اپنا کعبہ، اپنا قبلہ سیدھا کر لے، قوم اپنی اصلاح کر لے۔ اگر تو قوم اپنی اصلاح کر لے تو اللہ نے اسی مقصد کے لیے تکلیف بھیجی ہوتی ہے، اور یہ تکلیف لوگوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن اگر لوگ اتنے بدبخت ہو چکے ہوں، اتنے شیطان کے پجاری ہو چکے ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح نہ کریں بلکہ وہ مزید اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کے دل سخت ہو گئے، ان لوگوں کے دل پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس سے گناہ کے نتیجے میں اس پر مصیبت آتی ہے تاکہ اپنی اصلاح کرے، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، مزید اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر اب دل پہ مہر لگ چکی، اب دل سخت ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت ہوتی ہے کہ جب مصیبت آنے کے باوجود ایک بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب وہ بھول جاتے ہیں جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اللہ مزید مصیبت نہیں بھیجتے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ ٹھوکر لگانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین تکلیف بھیجتے ہیں تھوڑی سی، اگر لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو وہ لوگوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے وہ تکلیف، لیکن اگر لوگ اپنی اصلاح نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے لوگوں کے اعمال کو مزین کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب لوگ اللہ کی نصیحت کو بالکل بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید عذاب بھیجنے کی بجائے پھر اللہ رب العالمین ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بس جب لوگ بھول جاتے ہیں جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم کھول دیتے ہیں ان پر ہر شے کا دروازہ، حتی اذا فرحوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، بما اوتوا، جو ان کو نعمتیں دی گئی ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے ہی ہیں، پھر جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، کافر لوگ ہیں، اللہ نے کتنی نعمتوں کے دروازے ان پہ کھولے ہوئے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے ہیں، دنیا میں بھی ملیں گی اور اگر آخرت ہو یا میں آخرت میں بھی ملیں گی۔ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، اچانک ہم پھر ان کی پکڑ کر لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، پھر لوگ اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر کاٹ دی جاتی ہے جڑ ظالم قوم کی، پھر اس وقت پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، پھر ان کی دنیا میں بھی تباہی آ جاتی ہے، اور پھر دنیا کی تباہی کے بعد آخرت کی بھی تباہی، ان کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، اور یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ انسان کے تمام اعمال کا بدلہ نہیں ہوتا، یہ انسان کے بعض اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ لوٹ آئیں اللہ کی طرف، اور اگر لوگ اللہ کی طرف لوٹ جائیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چلیں اذان کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو بھی انسان پر مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی انسان پر مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان کو اکثر اوقات اپنے گناہ یاد ہوتے ہیں، جب انسان پہ کوئی مصیبت آئے انسان اپنے گناہ کی اصلاح کرے۔ اگر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھ پر یا فلاں انسان پر جو مصیبت آئی ہے وہ کون سے گناہ تھے، انسان سے کئی دفعہ انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو نہ سمجھ آئے فلاں تو بچہ ہے، فلاں بچے پر مصیبت کیوں آئی، اس کا کون سا گناہ تھا، فلاں تو اتنا نیک ہے اس پر مصیبت کیوں آئی، انسان پر جو مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر نہ سمجھ آئے
تو پھر انسان اس کو اس انداز سے سمجھے کہ وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، پھر وہ اس کو اچھی یا بری تقدیر سمجھ کے پھر اس پہ راضی برضا ہو جائے، اس پہ اعتراض نہ کرے۔ سب سے پہلے تو انسان یہ تصور کرے کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو میرے گناہ کی وجہ سے۔ اگر انسان کو سمجھ نہ آئے کہ میرا گناہ کیا تھا، سب سے پہلے اپنے گناہ کی اصلاح کی کوشش کرے۔ نہ سمجھ آئے انسان کے جی اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کے حکم پہ راضی ہونا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو چاہے بری تقدیر ہو۔ تو قرآن کریم میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک یہ آیت بھی قرآن میں ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور یہ آیت بھی ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ میرا گناہ کیا تھا تو پھر انسان کہے جی اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر انسان پھر اس پہ راضی ہو، پھر انسان اس کے اوپر جو ہے وہ وویلا اور پھر انسان جزا فضا نہ کرے۔ بلکہ ایک آیت میں تو اللہ نے ان دونوں وجوہات کو اکٹھا بھی کر دیا۔ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، بڑی عظیم فتح، اس کو یوم الفرقان قرار دیا۔ جنگ احد میں کچھ وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کا نقصان ہوا، اس میں سے کچھ وجوہات صحابہ کرام کی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑیں، لیکن جو لوگ نوجوان تھے اور جنہیں جنگ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، جنگ بدر کی فضیلتیں اور خیر و برکات سمیٹنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو ان کا بڑا دل تھا کہ اب ہم اپنے جوہر دکھائیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر تو پتہ نہیں لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی، مدینہ سے باہر جا کر ہم اپنی شجاعت کے بہادری کے جوہر دکھائیں گے نوجوان لوگ۔ انہوں نے کہا باہر جا کر لڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی اندر لڑیں، لیکن جب آپ نے دیکھا نوجوان لوگ جو ہیں وہ زیادہ اصرار کر رہے ہیں، تو چونکہ جنگ وغیرہ میں نوجوان لوگوں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کی بات ماننے کے لیے آپ نے فرمایا کہ باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ ان کو پھر بڑے بوڑھوں نے سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی اندر رہ کر لڑیں، آپ کی رائے کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ اب نوجوانوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ کریں، آپ کا شاید دل اندر، آپ کی رائے شاید اندر رہ کر لڑنے کی تھی۔ آپ نے فرمایا اب جب نبی ہتھیار پہن لے پھر نبی کا یہ کام نہیں، نبی ہتھیار پہن کے اتار دے، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہم باہر ہی جا کے لڑیں گے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو درے پہ کھڑا کیا، 50 لوگوں کو فرمایا کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ وہاں سے فتح ہوئی مسلمانوں کو، شروع میں مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ آپ کا حکم یہ تھا ہمیں فتح ہو شکست ہو، تم نے میرے حکم کے بغیر نہیں ہلنا۔ لیکن اب وہ لوگ وہاں سے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، کہیں ہمیں یہ نہ ہو ہمیں حصہ کم ملے زیادہ ملے، تو وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے وہ دروں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جو ان کے امیر تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد تھا، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ ہم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ باقی لوگ کہنے لگے نہیں آپ کا مطلب یہ تھا جب تک جو ہے جنگ ہو تب تک نہیں یہاں سے ہلنا، اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو کافر بھاگ چکے ہیں۔ تو وہاں کوئی 10-12 لوگ وہاں سے نہیں ہلے، باقی سب لوگ 50 لوگ تھے، باقی لوگ وہاں سے آ گئے۔ تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ جی درہ خالی ہے، تو وہ پیچھے سے اپنے ساتھیوں کو لے آئے، 10-12 لوگ تھے شہید کر دیا انہیں، اور پھر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی دیکھا دیکھی دوسرے کافر بھی، جب انہوں نے دیکھا کہ بازی پلٹ گئی ہے تو دوسرے کافر بھی لوٹ آئے، اور اس طرح مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ جب مسلمانوں کا نقصان ہوا، اس نقصان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی بھی تھی، دنیاوی مال کی طمع اور لالچ بھی تھی، اور یہ چیزیں بھی تھیں، اور اللہ کا فیصلہ بھی تھا۔ تو جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو پھر مسلمان بڑا پریشان ہوئے۔ وہاں سے منافق لوگ انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ شبہات پیدا کیے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں نقصان کیوں ہوا، تمہارے اتنے شہید کیوں ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں واضح فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ یہ مسلمانوں پر جنگ احد میں مصیبت کیوں آئی، تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ جب تمہیں مصیبت پہنچی جنگ احد میں، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے ڈبل تکلیف مصیبت پہنچا چکے ہو، یعنی تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا 70 لوگ شہید ہوئے ہیں تو تم ان سے زیادہ ڈبل لوگوں کو جنگ بدر میں کافروں کے نقصان پہنچا چکے ہو، 70 لوگوں کو مردار کر چکے ہو، 70 لوگوں کو قید کر چکے ہو، تو ڈبل جو ہے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فائدہ ہوا تھا، تم ان سے ڈبل ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے
کہ مسلمانوں کا جو نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو اس کا بھی ثواب ملنا ہوتا ہے. جو شہید بھی ہوگے وہ بھی جنتی, اور جو کافروں کا نقصان ہوتا ہے ان کو اس کے نقصان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان. تمہیں جب مصیبت پہنچی تم اس سے ڈبل مصیبت پہنچا چکے تھے, تم نے کہا انا ھذا, یہ کیوں ہوئی, یہ کہاں سے آئی مصیبت؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم پہ مصیبت کیوں آئی؟ کافروں اور مسلمانوں میں سے اگر ہم سے غلطیاں بھی ہوتی تو کافر تھے, ہماری مدد ہونی چاہیے تھی, ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ یہ وہی باتیں ہیں جو بعض دفعہ ہم مسلمان بھی کرتے ہیں کہ ہم پر مصیبت کیوں آئی. اگر مصیبت آنی تھی تو کافروں پر آتی. ہم سے اگر گناہ بھی ہوا تو ہم پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اللہ نے پھر یہاں اس کی وجہ بتائی, قل هو من عند انفسکم, اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے یہ تمہارے اپنے جانوں کی وجہ سے ہے, تمہارے اپنے جانوں کی وجہ سے ہے, تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہے. تم سے غلطی ہوئی تو اس کا تمہیں صلہ ملا, اور یہ صلہ جو اللہ نے دیا ہے یہ خیر ہے, یہ اس اعتبار سے خیر ہے تاکہ آئندہ کی اصلاح ہو جائے. اگر یہاں اصلاح نہیں ہوتی تو پھر شاید صحابہ کرام کی اس طرح کر کے وہ تربیت نہ ہوتی. تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ جب فتح کرنے پر بھی قادر ہے, جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے پر بھی قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ, اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی جس دن دو جماعتیں ملی جنگ احد کے دن, وہ اللہ کے حکم سے تھی. اب دو آیتوں میں اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دیں. انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اور اگر انسان کو نہ سمجھ آئے, ذہن میں نہیں سماتی بعض دفعہ بات کہ جی میرا کیا قصور تھا, تو پھر انسان اس کو اللہ کا حکم سمجھ لے. پھر اللہ کا حکم ہے, اللہ کی تقدیر ہے, اچھی تقدیر بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اور یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ہے. ہم اللہ کے اچھے برے حکم پر ایمان لائے, اور یہ اچھی بری تقدیر یہ اب نہیں وقوع پذیر ہو رہی, یہ زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے طے کر دیا تھا. اور جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ نے اتنا پہلے یہ چیزیں طے کر دی تھیں, پھر انسان کو زیادہ افسوس نہیں ہوتا. اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو پھر انسان حسرتوں میں اور مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بھئی ہم پہ ہی مصیبت آنی تھی, ہر مصیبت ٹوٹتی ہے تو مسلمانوں پر ہی, ہم پر ہی ٹوٹتی ہے, پھر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کو پتہ ہو کہ اللہ نے یہ ازل سے طے کر رکھا تھا, اللہ نے تو یہ کب سے طے کر رکھا تھا, تو پھر انسان کہتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے. تو اللہ رب العالمین جو مصیبت بھیجتے ہیں آزمائش کے لیے, وہی اللہ رب العالمین انعام کرنے پر بھی قادر ہے. اور جب ایک انسان کو پتہ ہو کہ انعام بھی اللہ کی طرف سے ہے, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے, نہ وہ انعام پر اتراتا تکبر کرتا ہے اور نہ وہ مصیبت پر مایوسی کا اظہار کرتا ہے, تو یہ صرف مومن کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور اگر انسان کو نہ سمجھ آئے تو انسان یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کے حکم سے ہم پر وہ مصیبت آئی ہے. تو ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان نیکی کرے گا تو نیکی کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر بستیوں والے ایمان لے آتے, تقوی اختیار کرتے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن چونکہ انہوں نے جھٹلایا, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو پھر ہم نے ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا. تو اس سے پتہ لگا کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, تو ایمان اور تقوی کی بڑی برکات ہیں, آسمان سے بارشیں اور زمین پھر اپنا فصلیں اور باغات اگاتی ہے. اور جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کرنے کے نتیجے میں سزا ملتی ہے. اللہ کا اصل اصول یہ ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو پھر میں اس کی معیشت تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے, اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک عام اصول ہے اللہ کا, جو انسان نیکی کرے گا اس کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملے گا, آخرت میں بھی. جو انسان برائی کرے گا دنیا میں بھی نقصان ہوگا, آخرت میں بھی. یہ ایک عام اصول ہے اللہ کا. لیکن بعض دفعہ نیکی کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ برائی کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے, تقوی اختیار کرتے, اللہ زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے. یہ قرآن کی آیت ہے نا. اس سے پتہ لگا نیکی کے نتیجے میں انسان پر زمین و آسمان کی برکتیں آتی ہیں. لیکن ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ جب کافر بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی,
تو ہم نے ان پر زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے نعمتوں کے. یہ ذرا پوائنٹ سمجھنے کا ہے. بعض دفعہ نعمتیں نیکی پر ملتی ہیں, بعض دفعہ نعمتیں دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں گناہ پر, لیکن وہ جو نیکی پر نعمتیں ملتی ہیں وہ ہوتی ہے اصل نعمت, اور جو گناہ پر نعمت ملتی ہے وہ اصل میں نعمت نہیں ہوتی, وہ نعمت انسان کے لیے وبال جان ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منافق لوگ ہیں ان کے مال اور ان کے اولادیں دیکھ کر آپ تعجب نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ ان کو ان کے مال اور ان کے اولادوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں. کیسے عذاب؟ کہ یہ انہی میں مگن ہو جائیں گے. وتزہق انفسہم وہم کافرون, ان کی جانیں نکل جائیں گی اور یہ کافر ہی رہیں گے, ان کا مال اور اولاد ان کے لیے فتنہ بن جائے گا. اسی لیے وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی تو اس آیت میں تھا کہ جب اللہ نعمتیں کر دیتے ہیں کافروں پر, پھر جب وہ نعمتوں پر خوش ہو جاتے ہیں اچانک پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہ حدیث آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی انسان پر نعمتیں کر رہے اس کے گناہوں کے باوجود, اذا رأیت اللہ, جب تو اللہ کو دیکھے کہ اللہ اپنے بندے کو عطا کر رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے دنیا میں اس کے گناہوں کے باوجود, فإنما هو استدراج, تو یہ استدراج ہوتا ہے, یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی, پھر یہ استدراج ہوتا ہے. استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ پکڑ, کہ آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد گہرا اللہ کا مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے نعمتیں ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ نام کی, فلما نسوا ما ذکروا بہ, سورہ نام آیت نمبر 44 ہے. پس سے وہ بھول کے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر شے کے, حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو ان کو دیا گیا ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا, پھر وہ مایوس ہو گئے. تو یہ جو نعمتیں ملتی ہیں یا انسان کو اللہ کی عبادت پر اور نیک اعمال پر ملتی ہیں, وہ ہے حقیقی نعمت. اس پہ انسان خوش ہو اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن اگر انسان کو نعمت مل رہی ہے کفر پر, سود کھانے پر, اللہ کے نافرمانیوں پر, تو انسان پھر جو ہے پریشان ہو جائے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ اصل میں استدراج ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ آنی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ اگر نیکی ہوتی ہے, ایک نیکی انسان کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ اقامت حد من حدود اللہ, اگر اللہ کی حدوں میں سے ایک حد نافذ کر دی جائے, خیر من مطر 40 لیلہ فی بلاد اللہ, یہ اللہ کی سرزمین میں 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. ایک حد قائم ہو جائے تو اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی نیکیوں کا فائدہ آپ دیکھیے, ایک حد قائم ہونے کا فائدہ, جیسے کہ ایک اللہ کی بڑی سرزمین پہ 40 دن بارش ہوئی. تو بہرحال انسان جتنا نیکی کرے گا انسان کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا, آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. اور انسان جتنا گناہ کرے گا تو انسان کو دنیا میں بھی اس کا وبال ہوگا. دنیا میں اگر وقتی طور پہ نعمت بھی آئی وہ بھی استدراج ہوگی, اور پھر دنیا بھی تباہ اور پھر آخرت بھی تباہ, والعیاذ باللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الحياة شوقا